اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہم پچھلے ایک سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں جو بھی ایسے نوجوان جن میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہو، اور خاص طور پر ہمارے علاقے کے خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان جو ثنا خوانی کر رہے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں، ان سے آپ کا تعارف کروائیں اور ان کی خوبصورت آواز میں نعتیں آپ کو سنائیں۔ تو آج اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباگ کے رہائشی آفتاب احمد چشتی صاحب، جو پچھلے 18-20 سال سے لگاتار ثنا خوانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے، ان خوبصورت آواز میں نعتیں آپ کو سنائیں گے۔ آفتاب احمد چشتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو شیروں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آفتاب صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے سی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ آفتاب صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کرانے پر آپ فرمائی ہے۔ آفتاب صاحب، مجھے جو آپ کے بارے میں تھوڑا بہت علم تھا وہ تو میں نے تعارف کروا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ہمارے سننے والوں کو اپنا مکمل تعارف کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پنڈی پوسٹ کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا نام اشفاق بھائی نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ثنا خوانی میں نے بچپن سے ہی شوق تھا، میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کو دیکھ دیکھ کے میں نے ثنا خوانی شروع کیا، شوق پیدا ہوا ہے، تو بس وہیں سے میں نے سٹارٹ کیا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا آفتاب صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ نعت خوانی کے شوق آپ کو کسی کو سامنے رکھ کر، کسی کو دیکھ کر شروع کیا یا اپنے آپ ہی آپ کے دل میں پیدا ہو گیا؟ جی بس وہ والد صاحب کو دیکھ دیکھ کے اچھا، میں نے شروع وہ کیا۔ بھی ثنا خوان تھے؟ جی اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ انہوں نے کتنے عرصہ نعت خوانی کی؟ وہ میں جب چھوٹا تھا تو تقریباً وہ مجھے سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے مسجد میں، ماشاء اللہ۔ تو وہاں سے بس یعنی نعت خوانی آپ کو وراثت میں ملی، جی یہ کہا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرے نانا صاحب کی جو فیملی ہے نا، وہاں تقریباً سارے ہی پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر نعت خوانی میں آپ کے استاد بھی آپ کے والد صاحب ہی ہوں گے؟ ماشاء اللہ، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ اپنے گھر کوئی اکیڈمی سمجھا، آپ نے کسی باقاعدہ نعت وغیرہ نہیں سیکھی ہے، آپ کی اکیڈمی آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے گھر میں موجود تھی؟ بالکل، ماشاء اللہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو آپ کے خیال میں نعت خوانی بچپن میں سیکھنا ضروری ہوتی ہے یا کسی بھی بات کوئی بھی بندہ سیکھ سکتا ہے؟ یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے، یہ بس شوق کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، جس کو شوق ہو وہ اس کے لیے سیکھنا تو مشکل نہیں ہے۔ جی جی۔ وہ کوئی بھائی ہیں جناب احسان علی، وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں فوراً پر نعت پڑھیں، لیکن نعت کا ٹائم لگے گا، نعت سنانے کے لیے بھی تھوڑا وقت لگے گا نا۔ تو آفتاب صاحب، آپ نے کتنی عمر میں پہلی دفعہ نعت پڑھی؟ شاید آپ کو یاد ہو گئی۔ یہ
تقریباً کوئی 7-8 سال کی عمر میں اچھا جی میں نے شروع کیا تھا. اب آپ کی عمر 28 سال ہے. جی اس کا مطلب آپ کم و بیش 18-20 سال سے اسما خوانی کا جی ماشاء اللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے والد صاحب سے والد صاحب. وراثت میں نعت لی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. تو آفتاب صاحب میں تھوڑی دیر بعد آپ سے نعت سنتا لیکن ایک بھائی بہت جلدی کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کوئی خوبصورت آواز جی میں سنا نعت دیں. سنائیں. ماشاء اللہ حاکم صاحب کا ایک کلام میں سناتا ہوں پیش. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہائے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو مکھ شالا نظر آوے. اور شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے. میرے محبوب نو آکھو میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے. میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے. اور شعر سنیے گا کہ میرا گھر بھی سج ویسی ابو ایوب دیوانگو. میرا گھر بھی سج ویسی ابو ایوب دیوانگو. جے او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی ساڈے وی گھر آوے. او شاہ سارے رسولاں دا کدی ساڈے وی گھر آوے. تے مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل دی تمنا اے. مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل دی تمنا اے. جدے لئی مر کے آیا واں جدے لئی مر کے آیا واں او وچ ملنے قبر آوے. جدے لئی مر کے آیا واں او وچ ملنے قبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. سبحان اللہ. سبحان آفتاب صاحب ماشاء اللہ
بہت ہی مزہ آیا آپ کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام سن کر. آفتاب صاحب آپ ماشاء اللہ 18-20 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں, جی اتنی باقاعدگی کے ساتھ کر رہے ہیں, تو آپ اس کام کے لیے اتنا زیادہ وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ بس جی وہ سرکار کی عنایت ہو تو ٹائم مل ہی جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو بیسیکلی یہ میں ہفتہ اور اتوار اچھا یہ پروگرام ہوتے ہیں, اچھا ان پہ تو میں ٹائم دیتا ہوں. باقی جو رات کو اگر اچھا چھٹی ہوتی ہے تو پھر صحیح ہے. تو لوگ زیادہ تر علاقے کے لوگ اپنے پروگراموں میں آپ کو دعوت دیتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو جس دن آپ کو مثال میں ہی آپ کو دعوت دیتا ہوں, آج ہمارے پروگرام میں آنا ہے, آپ کے پاس وقت نہ ہو, پھر آپ صاحب جواب دیتے ہیں جی یا؟ جی ہاں جی. ماشاء اللہ, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو آپ کے خیال میں آفتاب صاحب نعت خوانی سیکھنا سکھانا یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہ تو جس کو شوق ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے, اچھا لیکن شوق کی بات ہے. جی جی جس کی آواز ہو سر ہو وہ تو سیکھ جاتا ہے جلدی, ٹھیک ہو گیا. لیکن جس کے لیے پاس یہ چیزیں نہ ہوں اس کے لیے تو صحیح، مشکل ہی ہے. مشکل ہے. جی ماشاء اللہ, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب بھی ثنا خوان تھے, جی اس کے بعد بھی آپ ہی ہیں, تو کیا خاندان میں کوئی اور بھی ثنا خوانی اس کا شوق رکھتا ہے, جی سیکھ جی رہا ہے یا سیکھ چکا ہے؟ ہاں جی, میرے کزن بھی ہیں عاطف چشتی صاحب, اچھا وہ بھی ہیں. اچھا اور مشہور ثنا خوان سہیل اختر چشتی صاحب, اچھا وہ بھی میرے کزن ہیں, گجرہان کے اچھا مشہور ثنا خوان ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ آپ کی فیملی میں یہ ماشاء اللہ اتنا اچھا کام یہ کیسے کس کی آپ کی فیملی کو اس طرف راغب کرنے میں یہ آج کس کا ہے زیادہ تر؟ یہ میرے نانا صاحب کا, اچھا وہ بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کل پرسوں. اچھا وہ بھی شوق رکھتے تھے, وہ جو بھی جاتا ہے اسے نعت لازمی سنتے ہیں, ایسے اچھا وہ آنے نہیں دیتے. اچھا تو بچپن سے ہی ہم ان کو سنا کے آواز اچھا ہماری بن گئی ہے. اچھا ماشاء اللہ سے سارے ہی ثنا خوان ہیں. ماشاء اللہ بہت. تو آپ کو نعت خوانی کی راغب کرنے میں آپ کے والد صاحب کے علاوہ بھی کسی کا ہاتھ ہے؟ جی نہیں, بس وہ ان کو دیکھ کے شوق ہی پیدا ہوا ہے, وہاں سے میں نے اسٹارٹ کر دیا. آگے اسکول میں کالج میں پڑھتے پڑھتے اب یہاں تک ٹھیک ہے. پہنچا ہے. تو آپ کے والد صاحب کو یہ بچپن سے آپ کو پتہ, آپ کے والد سے پتہ تھا کہ ماشاء اللہ یہ اچھی آواز کے جی مالک جی بنیں گے اور میں ان کو سکھاؤں؟ جی جی آپ کے کوئی اور بھائی بھی ہیں؟ جی ہاں ہیں. ٹھیک ہے, وہ نعت خوانی؟ یہ ایک چھوٹا کرتا ہے, اچھا بڑا نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو والد صاحب کو اس بات کا گمان ہو گیا تھا کہ ماشاء اللہ میرا یہ بیٹا اس میں یہ خوبی موجود ہے, جی جی بالکل. اس لیے انہوں نے آپ پر محنت کی ہے. ماشاء اللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ صاحب اتنے لمبے عرصے سے نعت خوانی کر جی جی رہے ہیں, تو کبھی کوئی کلام لکھنے کی کوشش بھی کی ہے؟ نہیں, لکھنے کی نہیں کی. اچھا ماشاء اللہ, اتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں تو آپ کوشش تو کریں نا. نہیں, بس وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. اسے علم کی بھی بات ہوتی ہے نا, صحیح ہے. تو لکھے ہوئے زیادہ تر پڑھتے ہیں ہم. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. تو صاحب آپ کو نعت خوانی کے والے سے زیادہ لوگ ترجیح اپنے علاقے کے لوگ دیتے ہیں یا باہر کے لوگ؟ باہر بھی جاتے رہتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں, علاقے میں زیادہ ہے. صحیح ہے. تو اپنے علاقے میں جہاں پر خاص کر جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں, تو وہاں کے جو آپ کی برادری ہے, ظاہر آپ کی برادری بھی وہاں پر موجود ہوگی, ہاں جی آپ کے گاؤں والے لوگ آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ اچھے ثنا خوان ہیں. جی تو کیا لوگ اس حوالے سے آپ کی زیادہ قدر و قیمت کرتے ہیں؟ بالکل. سیم یہ ثنا خوان ہے, ہاں جی اس کی عام معاشرے سے ہٹ کر عزت کرو. بالکل. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. آفتاب صاحب ساتھ ساتھ فرمائشیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, تو سلام دعات بہت سارے بھائی دے رہے ہیں, اور کچھ لوگ صوفیانہ کلام کی فرمائش کریں, وہ آخر میں ہوگا. تو آپ ماشاء اللہ ایک اور خوبصورت سا کلام نعت سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الطاف حسین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہم پیش کرتا ہوں. بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے, بے
طلب بیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ اور یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ارے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، یہ وہ در ہے۔ اور شہر سرکار کی ہم خاک کے ذرے ہوتے، شہر سرکار کی ہم خاک کے ذرے ہوتے، تو آپ کی راہ ہمیں بکھرے ہوئے پائے جاتے، آپ کی راہ ہمیں بکھرے ہوئے پائے جاتے، یہ وہ در ہے۔ اور ان کی دہلیز کے منگتے ہیں ہم، بڑی موج میں ہیں، ارے ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، یہ وہ در ہے۔ اور ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف، ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف، کہ خاک کربل کہ اگر سر نہ کٹائے جاتے، خاک کربل کہ اگر سر نہ کٹائے جاتے، بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے، آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ ماشاءاللہ آفتاب صاحب، آپ کی خوبصورت آواز نے
ہم سب کو اندر سے بالکل علا کر رکھ دیا ہے جی۔ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید شکریہ۔ خوبصورت آواز دے. آمین۔ اللہ پاک آپ کو مزید موقع اچھا دے. آمین۔ آپ نے مزید اچھائیاں پیدا کرنے کی آمین۔ توفیق دے. اب صاحب آپ نے کبھی کسی نعت کے مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ ہاں جی، اسکول دور میں لیا تھا. یہ جو ضلع کے مقابلے ہوتے ہیں اچھا تو اس میں ایوارڈ حاصل کیا ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد وہ پرائیویٹ سطح پر کسی جگہ پر نہیں۔ حصہ لیا؟ تو آپ جب 4 5 6 سال کی عمر کے ہوئے تو اسی وقت سے آپ کے ذہن میں سراخانی کا شوق موجود تھا؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ. تو ساتھ ہی استاد بھی گھر سے ہی مل ہاں، مل گئے گئے۔ ماشاء اللہ. پھر تو اس کام کو مزید تیزی آ گئی. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ایک اچھا نعت خوان بننے میں جو آپ نے نعت شروع کی ذرا اب شروع کرتا ہے سیکھتا ہے ٹائم لگتا ہے تو آپ کو ایک اچھا نعت خوان بننے میں کتنا ٹائم لگا؟ یہ تقریباً جب شروع میں تو شوق تھا ہی تھا. اچھا میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اسمبلی میں اچھا تو روزانہ ہی تقریباً میری نعت ہوتی تھی. ہر دن ایک کلاس کی الگ باری تھی اچھا تو وہ مجھے ہی آگے کہتے تھے نعت تم نہیں پڑھنی ہے. اچھا وہاں سے پڑھتے پڑھتے بس پہلا صاحب جس طرح آپ نے اسکول کا ذکر کیا کسی اسکول میں آپ ذرا تعلیم حاصل کی ہے آپ نے جی جی آپ نے وہاں پر ثناخوانی بھی سناتے تھے آپ لوگوں کو نعتیں سناتے تھے ہاں جی. یا مطلب آپ اسکول کے ایک اہم اور معروف اسٹوڈنٹ ہوں گے. آپ اسکول کس میں زیر تعلیم رہے ہیں؟ جی آپ کے اسکول میں تعلیم میں یہ یونیک ماڈل یونیک باڈر جی یہاں شباغ میں جی. اچھا ساری تعلیم یہاں سے حاصل ہاں کی جی. ہے ماشاء اللہ. اچھی بہتر بات ہے. اب آپ کو یاد ہو شاید کہ اس وقت تک آپ کتنی محفلوں میں نعتیں سنا چکے ہیں؟ یہ کوئی حساب نہیں، آئیڈیا نہیں ہے. پہلی بار آپ نے کس محفل میں نعت سنائی تھی؟ میں یہ مسجد میں ہی پڑھتا ہوں اچھا جمعے والے دن. اچھا جو جمعے سے پہلے میں قاری صاحب آتے ہیں اس سے پہلے میں تقریباً محفل پوری ہوتی ہے، وہ مسجد بھری ہوتی ہے، وہاں میں نعت سناتا ہوں. کس مسجد میں؟ یہ نیچے جو ہے کلاڑی روڈ پہ انور جان. ہر جمعے کو؟ جی اچھا ہاں جی. یہاں پر میں تو پڑھتا ہوں تقریباً جمعہ لیکن میں بعد میں تھوڑا لیٹ جاتا ہوں. اچھا آپ پہلے پڑھتے ہاں ہیں؟ پہلے پڑھتے اب تو میں ماشاء اللہ میں جلدی آیا کروں گا آپ کی نعت سننے کے لیے. یہ بہت ہی اب تب خیر ماشاء اللہ اللہ کرے کہ آپ حافظ بھی ہوں. حافظ بھی ہیں آپ؟ ہیں. نہیں اچھا صحیح بات ہے. چلو آفتاب صاحب نعت پڑھ کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو بڑا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے. اچھا تو سرکار کی مہربانی ہے اچھا جو انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہوا ہے، صحیح ہے ورنہ ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں. صحیح ہے کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے صحیح ہے. بیٹھے ہیں. تو آفتاب صاحب آپ کے خیال میں ایک نعت خوان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے. یہ تو خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے اچھا کہ اب بتا برے کام بھی کرے ساتھ میں ثناخوانی بھی کرے تو کوئی اچھا تو نہیں بولے گا. صحیح تو اس حوالے سے صحیح اچھا رہنا چاہیے، صحیح بات ہے. نماز پڑھنی چاہیے. یہ تو آفتاب صاحب بات بالکل واضح ہے نا کہ ثناخوانی ہر کوئی نہیں کر سکتا. بالکل. ثناخوانی اللہ پاک اس توفیق ہمت اسی کو دیتے ہیں کہ جس کے دل میں ان کے محبت ہو. نبی کی محبت ہو بالکل. عشق ہو. ذرا اس کی بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ حافظ یا یہ نعت خوان کی زندگی بھی عام انسانوں سے ہٹ کر ہونی چاہیے. بالکل. ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو نعت خوانی کے طور طریقے آپ نے جو ہی وہ سنبھالا تو والد صاحب کو دیکھ کر بچپن میں تو سیکھنے کی بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے، بہت جی. زیادہ یاداشت بھی تیز ہوتی ہے. ہاں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پہلے سے ہی موجود ہاں ہے جی. ماشاء اللہ. تو والد صاحب نے اس کو مزید آگے تیز کر بڑھایا. دیا. بالکل. بات یہ بہت اچھی بات ہے. آفتاب صاحب نعت خوانی یہ اللہ پاک کی دین ہے بالکل. یا اسے آپ کوئی فن یا تقریب میں کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں جیسا کہ آپ نے کہا یہ تو اللہ کی دین ہے. اچھا تو اگر ادھر سے ہی کرم نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. باقی جس کی آواز ہو تو وہ تو سیکھ سکتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. آفتاب صاحب آپ نے اس قدر خوبصورت انداز میں نعتیں سنائیں. اب دل یہ کر رہا ہے کہ یہ کام سوالات چھوڑ دو اور صرف نعتیں سنو. تو آپ کوئی خوبصورت سا کلام اور سنائیں ہمیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, کہ یہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر. عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر. کہ ویسے بھی تو یوں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے. ویسے بھی تو یوں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر. کہ جیسا ہے نصیرہ ہے سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیرہ ہے سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب
دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ماشاء اللہ آفتاب صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی مزہ آیا آپ کی آواز میں خوبصورت کلام سن کر. آفتاب صاحب، زندگی میں کوئی کبھی ایسا موقع آیا جس سے آپ اتنے سخت پریشان ہوئے ہو، آپ کے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہو کہ یار سب کچھ چھوڑ دو اور آرام سے چپ کر گھر بیٹھے ہو؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ملتی ہے؟ جی جی بالکل. ماشاء اللہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہر بندے کو آپ کا قدر کرنا چاہیے، آپ کی عزت کرنی چاہیے، تو کیا اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی ٹینگ کھینچنے والے لوگ بھی موجود ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے. صحیح. لیکن سامنے نہیں ہے. ہاں صحیح. ماشاء اللہ بہت سامنے نہیں. تو آپ ناطے پڑھنے دور علاقوں تک بھی جاتے ہیں؟ جی جی بالکل. تو آپ آخری زیادہ سے زیادہ کس جگہ پر گئے دور؟ یہ کشمیر تک میں گیا ہوں. اچھا. کشمیر تک. جی. آپ کے خیال میں ایک ثناخوان کا جو مقام ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، کیا ہمارا لوگ، ہماری برادریاں، ہمارا علاقہ ایک آپ جیسے اچھے انسان، اچھے اخلاق کے مالک، اچھے ثناخوان کو وہ مقام دے رہا ہے؟ ہاں جی بالکل دے رہا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. آپ اتنے بڑے لیول پر نعت خوانی کر رہے ہیں، آپ کے جس طرح نوید چشتی صاحب بھی آپ کے دوست ہیں، ذرا دیگر بھی آپ کے دوست ہوں گے نعت جی خواہ، تو آپ نے کبھی اپنے علاقے میں کوئی نعت خوانوں کی کوئی یونین وغیرہ بھی بنائی ہے یا کسی والے سے کوئی مشورہ کیا ہے؟ نہیں، بس اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا. سب ہی تقریباً جب بھی اکٹھے ہو جائیں. اچھا. تو یہ پچھلے دنوں بھی ہم نے لائیو چلائی ہوئی تھی. اچھا. اپنے گھر میں بیٹھ کے نوید چشتی صاحب بھی تھے، اچھا. مرزا عکاش صاحب بھی تھے، اچھا. اور کفیل بغدادی صاحب بھی. اچھا. جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسے پڑھتے رہتے ہیں. باقاعدہ کوئی آپ نے ایک مہینے میں یا 2 مہینوں میں اکٹھا ہونے کو پروگرام نہیں، اچانک ہو جاتے ہیں اکٹھے؟ ہاں اچانک جب بھی اکٹھے ہوں. صحیح بات ہے. تو آپ نے کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے علاقے شہباغ میں کوئی نعتیہ اکیڈمی بنانے کا پروگرام بنایا ہے؟ جس طرح چوک مڈوڑی میں چند نعت خوان موجود ہیں، انہوں نے پچھلے 2-3 مہینے سے وہاں پہ نعتیہ اکیڈمی کا آغاز کیا ہے. میرا بیٹا بھی وہاں پہ پڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ. تو کیا آپ نے کبھی ایسا پروگرام نہیں بنایا؟ نہیں، ہمارا ایسا نہیں کوئی بنا. صحیح. ہاں. کون سے نعت خوان آپ کے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ زبیر مسعود شاہ صاحب. اچھا. اور خالد حسنین صاحب. مقامی ثناخوان ہے جو ان میں؟ مقامی ثناخوان ایک یہ برادری کے ہیں، حافظ رضوان جانی صاحب. اچھا. اور ہمارے دوست ہیں ایک بڑے اچھے کفیل اچھا بغدادی صاحب. اچھا. اور نوید چشتی صاحب بھی صحیح. ماشاء اللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں. جی ماشاء اللہ. میں نے ایک دفعہ نیٹ پہ ان کا پروگرام سنا تو وہاں سے ہی میں نے رابطہ کیا ہے. تو آفتاب، آپ کے خیال میں ہمارا جو علاقہ ہے چوک مڈوڑی کو چھوڑنے کی شہباغ کے ارد گرد یہاں پر کتنے ثناخوان موجود ہیں؟ ثناخوان تو کافی ہیں، لیکن بس کئیوں کو موقع نہیں مل رہا ہے آگے آنے کا. صحیح. تو آپ آج کل کے ثناخوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بس یہی کہ سرکار کی محبت میں رہیں. جی. اور ان کی محبت میں زندگی گزاریں. جی جی. اور اچھے سے اچھا یہ دین پھیلانے کی کوشش کریں. جی. تو بس جو آج کل کے عام نوجوان ہیں جو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ عام نوجوانوں کو اللہ ہدایت دے. جی. تو اتنے لمبے عرصے میں آپ نے کوئی شاگرد بھی تیار کیا ہے؟ جی نہیں، شاگرد نہیں. صحیح ہے. آپ صاحب، فرمائشیں تو بہت زیادہ آ رہی ہیں لیکن آپ کو زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. آپ چلتے چلتے ایک ایسی خوبصورت نعت جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے شروع میں جب ثناخوانی شروع کی تھی تو آپ نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد صوفیانہ کلام سنا کر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے ہے شاہ
شاہ بہرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں اور مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں اور سلام شوق کہنا جیو میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا جیو میرا بھی رو رو کر سنانا داستانے غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستانے غم میری رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ آفتاب صاحب مکہ مدینہ سے ہمارے شباب کے دو رہائشی ہیں، ادھر ایک اسیب صاحب، ایک دوسرے کا نام نہیں معلوم، تو وہ جناب آپ سے فرمائش کر رہے ہیں سفیانہ کلام کی، وہ کہتے ہیں اب ہم مکہ میں بیٹھ کر دیکھیں آپ پورا پروگرام۔ ماشاء اللہ۔ اول حمد ثنا الہی کہ جو مالک ہے ہر تے اس دا نام جتارن والا، پھر کس میدان نہردا تے زیرا زبرا ہو شدا مدا سب شان تیری وچ آیاں تے آماں لوکاں خبر نہ کائی
تے خاصا رمضان پایا تے نہ کر بندیا تو میری اے نہ تیری نہ میری اوے دنیا دن چار دیاڑے تے پھر مٹی دی تیری تے میلا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں میلا او جس میلے وچ یار نہ ہووے تے او میلا کی میلا آفتاب صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے اس خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام آپ نے سنایا میں اپنی پنڈی پوسٹ کی طرف ٹیم کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور صاحب اتنا مزہ آیا کہ اب یہ دل کر رہا کہ آپ کو جانے نہ دو لیکن میں نے کبھی آج دن تک کسی نعت خوان سے اتنی زیادہ فرمائش نہیں کی لیکن آپ سے دوبارہ ایک بار پھر کروں گا کہ ماں کی شان کے والے سے تھوڑا کلام سنا دیں ہاں دکھ دنیا دے گھیرا لے دے پا ہو دکھ دنیا دے گھیرا لے دے پا ماواں جے دو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کریا ماواں جے دو مر جاندیاں تے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے ہو رہندے دل والے او وچوں چار ماواں جے دو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کریا ماواں جے دو مر جاندیاں تے پت بھاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مرے کے بھی بچے آندا دکھ کدے سہندی نہیں پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مرے کے بھی بچے آندا دکھ کدے سہندی نہیں لگن دیندی نہیں او تتیوا ماواں جے دو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کریا ماواں جے دو مر جاندیاں. آفتاب صاحب میں ایک بار پھر آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش کیا. ناظرین ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان شخصیت آفتاب احمد چشتی صاحب تھے جو شبا کے رہنے والے ہیں.
انہوں نے ماشاءاللہ جس انداز میں جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو نعتیں سنائیں، ماشاءاللہ انہوں نے سب کو لا کر رکھ دیا. میں ان کا نمبر اپنی ویب سائٹ پر آپ کو دے دوں گا. ماشاءاللہ آپ جب بھی اپنے علاقے، گاؤں، محلے میں کوئی محفل منعقد کرنا چاہیں تو یہ آپ کی خدمات کے لیے، آپ کے پروگراموں کو مزین اور خوش و خرم بنانے کے لیے یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جایا کریں گے. ناظرین، ہم اس طرح کے چھپے ہوئی ہیروں سے آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی ملاقاتیں کراتے رہیں گے، اور دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ آفتاب صاحب کو 2-3 مہینوں کے بعد اپنے پروگرام میں ایک دفعہ پھر دعوت دیں اور ان سے مزید اچھی اچھی نعتیں سنیں. آفتاب صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، وقت نکالا، آپ بہت ہمارے شکریہ. پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ.